بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا حلو۔ درود شریف کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک نہایت ہی محبت سے درود شریف پڑھنے والے شخص کا بیان ہے کہ درود شریف پڑھنے سے میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی ڈیوٹی پر جاب پر جاتے ہوئے درود پاک پڑھنا شروع کیا، درود پاک کا ورد کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ راستے میں بس میں سوار ہو کر بھی میں مسلسل درود شریف کا ورد کرتا رہا۔ پھر واپسی پر بھی میں درود شریف پڑھتا رہا، یعنی اپنی جاب سے واپسی پر جب گھر پہنچا اور میں نے پانی پیا تو وہ پانی مجھے کافی میٹھا لگا۔ میں نے کہا شاید کہ یہ گلاس ہے اور اس گلاس میں انہوں نے کسی نے شربت وغیرہ پیا ہے اس لیے مٹھاس ہے، تو میں نے گلاس تبدیل کر لیا۔ لیکن دوسرے گلاس میں جب میں نے پانی پیا تو مجھے اس میں بھی مٹھاس محسوس ہوئی، اور حتیٰ کہ میں نے کئی گلاس تبدیل کیے لیکن ہر گلاس میں مجھے ایسی ہی مٹھاس محسوس ہوئی۔ پھر جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو درود شریف کی کرامت ہے، گلاس میں مٹھاس نہیں بلکہ میرے منہ میں مٹھاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محبت سے لینے کی وجہ سے میرے منہ میں مٹھاس گھل گئی ہے، اور اب جو میں پانی پی رہا ہوں اسی وجہ سے وہ مجھے میٹھا لگ رہا ہے۔ کیا ہی کہنے درود پاک کی، کیا ہی کہنے درود پاک کی برکت اور فضیلت سے۔ کہتے ہیں کہ قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ درود ان پر پڑھتا ہوں فیض مجھے ملتا ہے۔ میں روزانہ 4 سے 5 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ کہتے ہیں کہ روحانی ترقی منازل کے لیے روزانہ کم از کم 5 ہزار مرتبہ درود پاک ورد کرنا چاہیے، جو لوگ روحانی ترقی منازل چاہتے ہوں۔ تو اگر کوئی شخص 5 ہزار مرتبہ اور اس سے زیادہ درود شریف ورد کرتا ہے تو اسے بہت جلدی روحانی ترقی، روحانی منازل عطا ہوتے ہیں، بہت جلد اس پر روحانی کرم ہوتے ہیں، روحانی فیض کے دروازے کھل جاتے ہیں، روحانی تربیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور شخص کا کہنا ہے، یہ ایک صاحب ہیں، لکھتے ہیں کہ 10 سال پہلے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، تب میرے حالات بہت خراب تھے اور مجھے لیور کی بیماری تھی اور میرا لیور پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا تھا کہ آپ کے زندہ بچنے کے بہت کم چانسز ہیں، بہت کم امید ہے۔ اس وقت میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا۔ گھر والوں نے میرا ملک سے باہر بڑے ہاسپٹل میں علاج کروانا شروع کیا۔ وہاں پر بھی ڈاکٹرز نے انہی شرائط پر علاج شروع کیا کہ آپ کے زندہ بچ جانے کی کوئی بھی امید نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے دوران ہی آپ کی موت واقع ہو جائے، تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یعنی مجھ سے یہ ایگریمنٹ بھی انہوں نے سائن کروایا اور علاج شروع کر دیا۔ خیر علاج شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی رات درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ مجھے اپنی آخری رات لگ رہی تھی، وہ جو میری ہاسپٹل میں پہلی رات تھی۔ اسی حالت میں روتے روتے میں سو گیا۔ آنکھ کیا سوئی، میری تو قسمت ہی جاگ اٹھی۔ خواب میں دیکھا کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں، اور میں نے ایمان کی دولت کی درخواست کی، یعنی کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اس وقت درخواست کی کہ میرے ایمان کی ضامن ہو جائیے، اور میری آنکھ سے اس وقت مستقل آنسو جاری تھے۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، جب میری آنکھ کھلی تو موت کا سارا ڈر خوف ختم ہو چکا تھا۔ صبح ڈاکٹرز نے آ کر آپریشن کے لیے جب آخری رپورٹ چیک کی تو ڈاکٹرز حیران رہ گئے۔ وہ بار بار رپورٹ نکالتے اور حیرت زدہ آنکھوں سے میری طرف دیکھتے۔ کافی دیر کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ کل رات آپ کا لیور خراب ہو کر بہہ رہا تھا، اور ابھی کی جو رپورٹ میں آپ کا لیور دیکھ رہا ہوں اس میں تو آپ کا لیور ایک دم ٹھیک آ رہا ہے، یعنی آپ کے لیور میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں آ رہی۔ میں ان کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ سب تو میرے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے، نظر عنایت ہے، نظر فیض ہے جو کل رات مجھ پر ہوا، اور یہ سب درود پاک کی برکت ہے کہ میں نے درود شریف پڑھتے ہوئے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی۔ کہاں ان کے بچنے کے چانسز نہیں تھے اور کہاں ان کو نئی زندگی مل گئی، کہاں ان کا لیور پوری طرح خراب ہو گیا تھا اور کہاں ان کا لیور بالکل صحت مند ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب آقا جان کی نظر کرم ہے۔ جس پر ان کی ایک نظر کرم ہو گئی اس کی زندگی، اس کی نسلوں کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والوں پر ہمیشہ اپنا کرم بنائے رکھے۔ درود روح کی پرورش ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو مرشد کامل نہ مل سکے اور اس کا کسی پر عقیدہ اور اعتماد نہ بنے تو وہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کے پڑھنے سے اسے روح میں ایک طرح کی پرورش محسوس ہوگی، اس کی روح کی پرورش ہوگی، اس کی روح کی تربیت ہوگی، اور اسے پرورش روح یعنی اسے روح کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ہوگی، اور جس بزرگ سے اسے فیض دلانا منظور ہوگا اس کی طرف خود بخود اس کی طبیعت مائل ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ کو کوئی بزرگ نہیں مل رہا ہے کہ جو آپ کی روحانی تربیت کریں تو آپ درود شریف محبت سے پڑھنا شروع کر دیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے آپ کی پرورش ہوگی، روحانی تربیت ہوگی، اور خاص کر آپ کا دل اس بزرگ کی طرف مائل کر دیا جائے گا کہ جو آپ کی روحانی تربیت فرمائے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جب ہم نے درود پاک کثرت سے پڑھا تو ہم کو بھی ایک صورت نظر آنے لگی جس کا چہرہ سرخ و سفید، آنکھیں بہت خوبصورت جن میں سرخ ڈورے تھے، ان کے امامے میں شملہ پیشانی پر پڑا ہوا تھا، ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے لگے۔ ہم حیران تھے کہ یہ کون ہے، کبھی کسی سے ذکر نہ کیا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ طبیعت میں جوش و خروش اور سوز و گداس رہتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد 2 صورتیں ہو گئیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ پہلی صورت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور دوسری صورت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ پھر وہ دونوں صورتیں گم ہو گئیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونے لگی، مدینہ منورہ سے خاص فیض ملنے لگا، بڑی موج ہو گئی ہماری، اور ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ہے۔ ذکر خیر صفحہ نمبر 152 153۔ تو کیا ہی بات ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی کامل بزرگ کا ہاتھ آ جائے، اور آج اتنا فتنوں کا دور ہے، اپنے لیے کامل بزرگ تلاش کرنا مشکل ہے، تو درود پاک محبت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان بزرگ کی طرف آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی جن سے آپ کو فیض ملنا ہوگا، روحانی تربیت لکھی ہوگی جن سے آپ کی، اور آپ کو در در بھٹکنا بھی نہیں پڑے گا، اور آپ کو کسی قسم کا روحانی نقصان بھی نہیں اٹھانا پڑے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو کیا ہی بات ہے درود پاک کی، جسمانی طور پر بھی ہماری مدد کرتا ہے، صحت عطا کرتا ہے، مالی طور پہ بھی ہماری مدد کرتا ہے، حالات اچھے کرتا ہے، غنی کر دیتا ہے، روحانی طور پہ بھی ہماری مدد کرتا ہے کہ ہماری روحانی تربیت فرماتا ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے کام آئے گا، دنیا میں بھی مسلسل کام آ رہا ہے، دونوں جہاں کی کامیابی کا راز ہے درود شریف میں۔ تو درود پاک کو چن لیجئے، پڑھیے، خوب کثرت سے پڑھیے، ایسے اس کا ورد کیجئے دیوانوں کی طرح کہ پھر کسی اور چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔